السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا فیصل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے خیریت ہوں گے. ناظرین، مجھے 2 راتوں سے ایسا عجیب سا پتہ نہیں کچھ ہو گیا کہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی. میرا ذہن جاگتا رہتا ہے، میری سوچیں چلتی رہتی ہیں اور مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی. 2 دن پہلے میں ایک شخص سے مل کر آئی. وہ شخص وہ تھا جس نے اپنے سگے بیٹے کو جان سے مار دیا، اور نہ صرف جان سے مارا بلکہ اس کی لاش کو بھی ٹھکانے لگایا. اور نہ صرف اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا، اس کے بعد اس کی گمشدگی کی بھی FIR کٹوائی. یہ تمام معاملہ ماجرا کیا تھا، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ناظرین، اب سے چند دن قبل آپ نے خبر سنی ہوگی جس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا، چیخ کے وہ خبر اپنی سفاکیت بتا رہی تھی کہ سفاک درندہ صرف شقی القلب باپ نے اپنے کمسن بیٹے کو پاپا نہ بولنے کی پاداش میں جان سے مار دیا. وہ تمام معاملہ ماجرا کیا تھا؟ آخر کوئی باپ اتنا شقی القلب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو جان سے مار دے؟ اس باپ کی تھوڑی سی شکل میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ دیکھیں ذرا اس کو. صحیح سے بتاؤ، میرا گارڈن میں توتلے ہو گیا. ہاں، بولا نہیں جاتا صحیح سے. کیا پانی دے میں اس کو؟ پانی پینے کے بعد بولو گے. اچھا، اس سے پہلے کتنے لوگوں کو مارا ہے؟ نہیں، بیوی کو مارتے تھے؟ سچ سچ بتانا. جی تو ناظرین، یہ وہ باپ تھا اور اس نے کس طرح سے اپنے بیٹے کی جان لی اور پھر اس کے بعد اسی کی گمشدگی کی FIR بھی کٹوائی. بیسکلی یہ ایک فیملی ہے، ہیپیلی میرڈ کپل جسے کہتے ہیں نا، جس میں میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائپ کی ایک یہ فیملی تھی. ان کا ماشاءاللہ ایک بیٹا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ سے نوازا. اس کے بعد ان کی بیوی کی دوبارہ جو پریگننسی ہوئی تو ان کی جو بیوی تھی بیسکلی ان کے والد صاحب کے ایک دوست تھے. ان کے داماد کو بیسکلی ان کو اڈاپٹ کرنا تھا کسی بچے کو، کیونکہ وہ بے اولاد جوڑا تھا اور ان کو اولاد کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی اور انہیں کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا تھا، جس کے لیے وہ مختلف رفاہی اداروں کے بھی انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہوا تھا. تو جب ان کے والد صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیٹی کے گھر پہ اولاد ہونے والی ہے، تو پھر جو بھی اولاد ہوگی وہ ہم آپ کو دے دیں گے. خوش قسمتی سے اولاد نرینہ ہوئی دوسری بار بھی، اور بیٹے کا نام امان رکھا گیا. بیٹا جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیا گیا. فرسٹ ڈے سے وہ جو ہے وہ انہی کے پاس رہا. وہ جو بے اولاد جوڑا تھا انہوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا، بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھا. ایسے پالا، ایسے رکھا کہ وہ دن کو دن کہتا، رات کو رات کہتا. مطلب وہ جو کہتا نا کہ اگر رات کے ٹائم دن ہے تو وہ کہتے جی دن ہے، اگر وہ دن کو کہتا کہ رات ہے تو وہ کہتے رات ہے. وہ کہتا آج میں نے یہ کھانا ہے تو وہ کہتے یہ کھا لو. تو اس کی تمام خواہشیں، تمام چیزیں پوری کرتے رہے. بچہ تقریباً 3 سال کا ہو گیا، اور اس دوران وہ جو فیملی تھی جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا، ناصر کی فیملی تھی وہ، اور ناصر کی مسز نے نہ صرف اس بچے کا خیال رکھا بلکہ جن سے یہ اڈاپٹ کیا تھا ان کا بھی بہت خیال رکھا. ان کی بھی کفالت کر دیا کرتے تھے ان کی، کیونکہ ان کے مالی حالات ڈاؤن تھے. جو اس کے اصل پیرنٹس تھے امان کے، تو ان کی وہ مدد کر دیا کرتے تھے. اچھا، امان کے ایک بڑا بھائی تو تھا ہی، اس کے بعد بھی 2 بھائی اس دنیا میں آئے، اور پھر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا. جو امان کا باپ تھا عامر، جو سگا باپ تھا، وہ ناصر کے گھر پہ گیا اور اس سے کہا کہ میں اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہوں اور آپ کے پاس جو ہے وہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، ملوانے لے کے جا رہا ہوں گھر، یا میں چھوڑ دوں گا، یا ملنے گھمانے لے کے جا رہا ہوں. کسی بھی بہانے سے وہ اسے لے آیا. لے کر آنے کے بعد جب وہ لوگ کالز کرتے رہے، رابطے کرتے رہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنا بچہ نہیں دوں گا. ایون اس نے یہاں تک یہ جملے کہے کہ میں اپنا بچہ اللہ کے حوالے کر دوں گا لیکن آپ کو نہیں دوں گا. اتنی بڑی بات کہتے ہوئے نہ ہی اس کا دل لرزا، نہ ہی اس کو کچھ فرق پڑا. اچھا، یہ بات نہ صرف اس نے کہی، یہ بات اس نے کر کے بھی دکھائی. چند دن قبل وہ بچہ گھر میں کھیل رہا تھا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا. جھگڑے کے بعد بیوی گھر سے چلی گئی. بیوی کی بہن بھی ساتھ میں آئی تھی، یعنی سالی کو بھی اور بیوی کو بھی اس نے لڑ جھگڑ کے گھر سے نکال دیا. چھوٹا بچہ پیدا ہوا تھا، کچھ ہی مہینوں کا تھا وہ چھوٹا بچہ بھی. بیوی کو جا کے پیچھے سے جب وہ لڑکے گھر سے باہر نکلے تو ان کو جا کے پکڑایا کہ اس کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤ. باقی 3 بچے اسی کے پاس تھے امان سمیت. اور اس کے بعد کا کیا واقعہ ہوا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن
اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب بیوی گھر چلی گئی اور پھر گھر جا کے بچوں کی خاطر اگلے دن واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ امان وہاں نہیں ہے. اس نے اپنے شوہر سے پوچھا امان کہاں گیا. اس نے مختلف بہانے کرنے شروع کر دیے کہ کنڈی کھلی ہوئی تھی, وہ باہر نکل گیا. اس نے کہا اتنا چھوٹا بچہ اس کا تو ہاتھ کنڈی تک جا ہی نہیں سکتا, وہ کیسے باہر نکل گیا کنڈی کھول کے. کہا نہیں کھلی ہوئی تھی کنڈی تو وہ چلا گیا. پھر کہنے لگا کہ نہیں وہ پارک گیا تھا میرے ساتھ واپس نہیں آیا. تو ایسی مختلف ہیلے بہانے کرتا رہا. آخرکار جب وہ اس نے شور مچایا کہ میں پولیس میں جا کے کمپلین کروں گی, میرا بچہ کدھر گیا مجھے بتا دو, تو اس نے کہا چلو ہم ساتھ چلتے ہیں اور پولیس کو ہم اس طریقے سے بتاتے ہیں. تو وہ پولیس کے پاس یہ جوڑا گیا اور انہوں نے جا کے بتایا کہ امان اور یہ شخص عامر اور اس کی بیوی یہ لوگ لیاقت آباد مارکیٹ گئے تھے, بچے کو موٹر سائیکل پہ آگے بٹھایا تھا, اندر کو سودا سلف لینے گئے. جب واپس آئے تو بچہ موٹر سائیکل پہ موجود نہیں تھا, کسی نے اغوا کر لیا. پولیس نے کہا کہ جی ہم تفتیش کریں گے, بچے کو ڈھونڈیں گے, تو ہمیں بچے کی تصویر چاہیے. انہوں نے بچے کی تصویر 1.5 سال پرانی تصویر, یعنی کہ جب وہ خود بچہ 1.5 سال کا تھا تو اس کی تصویر دے دی تاکہ شناخت نہ ہو سکے. یہ معاملہ چلتا رہا. اسی دوران جو ان کے وہ پیرنٹس سے جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا اس بچے کو, اس کو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر ملی جو کہ بالکل امان کی مشابہ تھی, لیکن اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی اور اس پکچر کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ جس کا بھی بچہ ہو وہ رابطہ کریں, اور بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی. جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا بچے کو, یعنی کہ ناصر جب وہاں گیا اس نے دیکھا بچے کو, پھر اس نے ان سے رابطہ کیا اور امان کی جو سگی والدہ تھیں ان کو بلایا اور ان کو بتایا, اور ان کے نانا نے بھی دیکھا, یہ تمام چیزیں دیکھی. تو اور پھر انہوں نے پھر باقاعدہ ڈیڈ باڈی ریسیو کی, اس کی تدفین کی. اس پہ سب کا شک جا رہا تھا. جب اس کو پولیس نے شامل تفتیش کیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے کیا ایسا کیا تھا, تو اس نے پھر پولیس کے 4 جوتے کھانے کے بعد سارا سچ اگل دیا کہ اس نے کیا کیا تھا. اس نے بتایا کہ بچہ کھیل رہا تھا, وہاں پہ پانی گرا ہوا تھا, وہ بہت شرارتیں کرتا تھا, مجھے پاپا نہیں کہتا تھا, مجھے اس پہ غصہ آتا تھا, میں اسے بار بار بولتا تھا مجھے پاپا بولے, وہ مجھے نہیں بولتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے ایک بچہ آپ نے کسی فیملی کو دے دیا, وہاں پہ وہ شروع دن سے یعنی کہ فرسٹ ڈے سے جس کو دیکھ رہا ہے اس کو باپ کہہ رہا ہے, تو کسی دوسرے کو پاپا کیسے کہہ سکتا ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ماں بھی ایک ہی ہوتی ہے اور باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے, جس کو ایک دفعہ مما کہہ دیا بس وہی مما ہے. باقی ماں, مما جانی یا وٹ ایور آپ کوئی اور ورڈ یوز کر سکتے ہو, لیکن ایک ورڈ جو ماں یا باپ کا ہوتا ہے وہ ایک ہی بندے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ کیسے سمجھ پاتا ہے. ناصر نے اسے بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی کہ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا, سمجھدار ہوتا جائے گا, پھر ہم اسے سمجھا دیں گے کہ یہ جو ہے ہمارا ایڈاپٹیڈ, آپ میرے ایڈاپٹیڈ بچے ہو اور یہ آپ کے اصل پیرنٹس ہے, تو یہ آپ کے بابا ہے. لیکن پتہ نہیں اس کو کس چیز کی ضد تھی, کس چیز کی جسے کہتے ہیں تشنگی تھی یا کیا تھا, کیونکہ آلریڈی اس کے 3 بچے تھے جو اسے پاپا کہتے تھے. تو پھر اس بچے سے ایسا بیر رکھنا. خیر اس نے کیا کیا, وہ پانی میں کھیل رہا تھا. پانی میں جو اس کے باپ نے بیان دیا وہ یہ دیا کہ وہ کھیل رہا تھا, وہ پھسل گیا, وہ گر گیا, اس کو چوٹ لگ گئی, وہ اٹھ نہیں رہا تھا, تو میں نے اس کا گلا دبایا اور میں نے اسے گلا دبا کے کھینچا لیکن وہ نہیں اٹھا. پھر میں ڈر گیا, میں نے بچے کو بائک پر اپنے کندھے پہ لٹایا, میں اس کو ہاسپٹل لے کے گیا. وہاں پہ جب میں قریبی ہاسپٹل لے کے گیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو بڑے ہاسپٹل لے جائیں. جب یہ جس بھی ہاسپٹل لے کے گیا وہاں ایمرجنسی کی اس کے پاس پرچی بھی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اس بچے کو لیا, میں تیز بائک چلا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچے کا سر نیچے لگا. اس نے جھوٹی بہت ساری کہانیاں بتائی تاکہ وہ یہ چیز ڈیفائن کر سکے کہ ڈیڈ باڈی پہ جو سر پہ چوٹ لگنے کا وہ نشان ہے وہ کہاں سے آیا ہے یا کس طریقے سے آیا ہے. اس نے کہا میں بہت ڈر گیا جب میں نے دیکھا کہ بچے کو سانس نہیں آ رہی. اور پھر اس کے بعد میں نے جہاں پہ یہ جاب کرتا تھا وہاں پر یہ گیا بن قاسم کے پاس, اور وہاں ایک سوکھا نالا تھا, اور وہاں پر اس نے اس بچے کو ڈم کر دیا. اس نے پھر کہا کہ میں آگے گیا, آگے جا کے میں نے سوچا, میں ایک چادر لے کر آیا, وہ میں نے بچے پہ ڈالی. پیرنٹس غصے میں جذباتی ہو کے بچے کو مارتے ہیں, یہ پاکستانی سوسائٹی میں عام ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کو اس میں کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی شدید نوعیت کے زخم آ جائیں یا خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو جائے تو پیرنٹس اس کو یوں ہی چھوڑ دیں یا اسے کہیں کسی گڑھے میں پھینکائیں. وہ ڈیفینیٹلی اپنی اولاد کا علاج بھی کراتے ہیں, لیکن اس طریقے سے اسے پھینک کر نہیں جاتے. اور پھر اس کے بعد یہ اپنی اولاد کو پھینکنے کے بعد کس طریقے سے ڈرامے بازی کرتا رہا اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. اس کی گمشدگی کی FIR کٹواتا رہا. اس کے دل میں ایک دفعہ بھی احساس ندامت نہیں جاگا کہ میں نے یہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے. مطلب اتنا درندہ سخت باپ, جس کو باپ کہنا بھی باپ جیسے مقدس رشتے کی توہین ہے. کہتے ہیں اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جنت کا جو دروازہ ہے نا وہ باپ کی رضا سے ملے گا. باپ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا رکھا ہے, لیکن وہ باپ
جو خود اپنے درجے سے گر چکا ہے، جس نے سفاکیت کی انتہا کر دی، اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ پولیس نے تفتیش مکمل کر لی ہے اور جو دفعات ہیں 302 کی دفعات اس پہ لگائی گئی ہیں، اور جو والدہ ہیں وہ خود ہی مدعی بنی ہیں، اور اس وقت ایک پورا خاندان بکھر چکا ہے۔ وہ غصے کی نظر ہوا ہے، کسی انتقام کی نظر ہوا ہے، کس چیز کی نظر ہوا ہے، یہ تو جو میرے ناظرین سن رہے ہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک عورت کو سزا ملی ہے، اس عورت کو، اس بچے کو سزا ملی ہے۔ وہ بچہ جس کا نام امان تھا، وہ تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اس بچے کی جو ویڈیو ہے نا، یقین کریں آپ نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کو دکھا نہیں سکتی، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، میں خود بھی نہیں دیکھ پائی اسے، میں نے ذرا سی دیکھ کر وہ ویڈیو بند کر دی۔ ہم یہ مناظر نہیں دیکھ سکتے، ہم ہر طرح کی خبر آپ کو بتاتے ہیں، ہر طرح کے واقعات ہم نے فیلڈ پہ جا کے دیکھے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن آج بھی اس طریقے سے بے رحمی سے قتل کر دینا، اور وہ بھی سگے باپ کی جانب سے، اس کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ غصے میں، جذبات میں اپنے کسی بھی رشتے کے ساتھ ایسا مت کریں کہ بعد میں آپ کو صرف اور صرف ندامت ملے، بلکہ ندامت کا موقع بھی نہ ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔